وجہ کیا تھی شادیوں کی؟ اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ بی بی زینب سے کیوں شادی ہوئی؟ تاکہ جاہلیت کی رسم ٹوٹے۔ جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ جس کو کہہ دیتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، زبانی بیٹا بنا لیتے، تو اس بیٹے کی بیوی کو بھی وہ حقیقی بیٹے کی بیوی کے برابر سمجھتے تھے کہ اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ کیوں؟ یہ بیٹا جو ہم نے کہہ دیا۔ تو اللہ پاک نے اس قانون کو توڑا کہ یہ رسم جاہلیت ہے، صرف بیٹا کہہ دینے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں حضور نے اپنا بیٹا بنایا اور جن کو سارے صحابہ کہتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زید کون ہے؟ اصل میں یہ زید بن حارثہ۔ ان کو راستے میں کسی نے پکڑ لیا۔ قبیلے آتے ہیں نا، سفر کرتے ہیں، راستے میں قبیلے والوں نے پکڑ لیا، مکے میں آ کے بیچ دیا کہ یہ غلام ہے، حالانکہ وہ بیچارے غلام نہیں تھے۔ بک گئے جب تو پھر بی بی خدیجہ نے خریدا، تو اب یہ غلام بن گئے بی بی خدیجہ کے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو بی بی خدیجہ نے زید کو دیا حضور کے حوالے کہ آپ آج کے بعد میرے غلام نہیں ہوں گے بلکہ غلام ہوں گے محمد مصطفیٰ کے، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے۔ حضرت زید حضور کے اتنے قریب آئے، اتنی خدمت کی، حضور نے خوش ہو کے انہیں اپنے بیٹے کا لقب دے دیا اور فرمایا کہ زید تم غلام نہیں، تم میرے بیٹے ہو۔ تو لہذا لوگوں نے بھی انہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارنا شروع کیا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کے والد حارث وہ جناب تلاش کرتے 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 مکے میں پہنچ گئے، اور انہیں پتہ لگا کہ تمہارا بیٹا تو یہاں موجود ہے زید۔ انہوں نے جا کے زید کو پکڑا، جب پکڑا تو پہچان لیا، آخر بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تو مدت ہو گئی تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے، باپ ہے، اولاد تو بڑا ایک سب سے بڑی کمزوری ہے انسان، یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد اور مال جو ہے سب سے بڑی آزمائش۔ تو بڑی محبت کے ساتھ ملے اور نے کہا کہ اچھا ہوا تم مجھے مل گئے اور تم مہربانی کرو میرے ساتھ چلو، اور وہ حضور کی خدمت میں حارث، انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے زید، یہ غلام نہیں ہے، ہم تو پیچھے بڑے آزاد قبیلے کے لوگ ہیں، اس میں غلامی کوئی نہیں، یہ تو سفر کر رہا تھا، قبیلے والوں نے ظلم کیا، پکڑ لیا، مکے میں آ کے بیچ دیا، اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ آپ کا غلام ہے، مہربانی کریں آپ اس کو اجازت دیں کہ یہ میرے ساتھ واپس جائے، آخر میرا بیٹا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ ہم اس میں انصاف کریں گے، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، بات اتنی ہے کہ نخیر زید، ہم زید کو خیار دے دیتے ہیں اور اختیار دے دیتے ہیں کہ زید جہاں چاہے چلا جائے، اگر ہمارے پاس رہنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس رہے، اگر اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتا ہے، ورنہ تو ہم آپ کا کوئی حق نہیں، کیونکہ ہم تو خرید چکے ہیں۔ تو حارثہ بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ یہی تو میں چاہتا ہوں، اور انہوں نے زید کو سمجھایا، قائل کرنے کی کوشش کی کہ بیٹا تمہیں لاکھ پیار ملے لیکن یہاں تو غلام ہی رہو گے نا، اور جب تم واپس جاؤ گے اپنے قبیلے میں تو تم ایک آزاد، ایک احرار اور حر کی حیثیت میں ہوگے۔ اس نے کہا کہ ابا جان بات سن لیں کہ خدا کی قسم ہے میں تو دنیا کی بادشاہی جو ہے وہ بھی محمد مدنی کی غلامی پہ چھوڑ سکتا ہوں، میں تو ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے باپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنا قبیلہ بھی چھوڑ سکتا ہوں، واللہ لا نترک محمدن، خدا کی قسم ہے میں محمد پاک کو کبھی نہیں چھوڑوں۔ تو اب حضور نے فرمایا کہ بھائی ہم زیادتی اور زبردستی جو ہے وہ زید پر بھی نہیں کر سکتے، اس کی مرضی ہے۔ تو اتنا پیارا زید، اس کی شادی بھی حضور نے خود کی بی بی زینب سے، اور بڑا لمبا واقعہ ہے، بہرحال وہ شادی نہ نبھ سکی، طلاق ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاہا کہ اب حضور کی شادی بی بی زینب سے ہو تاکہ یہ رسم جاہلیت ختم ہو جائے کہ بھئی زبانی بیٹا زبانی بیٹا ہوتا ہے اور حقیقی بیٹا حقیقی بیٹا ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہے کسی کو کوئی کہہ دے کہ میرا بیٹا ہے تو بس بیٹا ہو جائے گا وہ۔ اور پھر شادی کا انجام بھی دیکھیں اور کمال بھی دیکھیں۔ حضور نے پیغام بھیجا بی بی
زینب کو اپنے نکاح کے لیے، ویسے بھی حضور کی پھوپھی کی بیٹی تھی، اور زید کی طلاق کی وجہ سے وہ دل شکستہ بھی تھی۔ حضور نے جب پیغام بھیجا، اس زمانے کی بیویوں کی بھی شان نرالی، تو بی بی نے جواب یہ بھیجا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضور پاک سے تو اعلیٰ، افضل، اجمل، اکمل دنیا میں کوئی اللہ کی مخلوق میں پیدا ہوا ہی نہیں اور نہ ہوگا، لیکن میں شادی نہیں کر سکتی، استخیر ربی، میں اپنے اللہ سے جب تک مشورہ نہ کر لوں میں جواب نہیں دے سکتی ہاں میں یا نہ میں استخارہ کروں گی، اور استخارے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ میاں یہ کام کریں یا نہ کریں، تو استخارے میں جو بات ہوگی میں پھر جواب۔ آدمی واپس آ گیا، اس نے آ کے یہ جواب دیا، اللہ نے قرآن نازل کیا۔ بی بی زینب کہتی ہیں کہ ما لبث الا قلیلا، تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ میں حیران ہوئی کہ حضور میرے گھر میں آئے اور بغیر کچھ اندر تشریف لے آئے، اجازت بھی نہیں لی، اذن بھی نہیں مانگا، تو میں حیران ہو گئی کہ اللہ کا نبی کسی کے گھر میں آئے اور بغیر اذن، بغیر اجازت کے اندر تشریف لے آئے، یہ کیا ہو گیا؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ زینب تم کس بات کا اذن کہہ رہی ہو؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے کہ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، کہ محمد پاک ہم نے تمہارا نکاح عرشوں سے کر، تو اس لیے بی بی زینب کہا کرتی تھی باقی بیویوں سے کہ تم کس بات پہ میرا مقابلہ کرتی ہو؟ تمہارے نکاح تو ماں باپ نے کیے اور تمہارے نکاح زمین پہ ہوئے، یہ تو میں ہی ایک عورت ہوں جس کا نکاح اللہ نے کیا اور عرش پہ ہوا۔ تو اب بتائیں جناب، یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہوا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کا، بلکہ حضور تو چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو، حضور تو یہ چاہتے تھے کہ زید طلاق نہ دے، یہ رشتہ قائم رہے، لیکن اللہ کے حکم سے رشتہ ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں بی بی صفیہ، جب خیبر فتح ہو گیا اور اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، یہودی زیر نگیں آ گئے، انہوں نے جزیہ دینا طے کر لیا، خیبر کے تمام قلعے فتح ہو گئے، تو بی بی صفیہ جو ہیں یہ خیبر کے سردار کی بیوی تھیں اور ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی، بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی۔ وہ مال غنیمت میں جب آئیں تقسیم میں، حضرت دہیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ان کے حصے میں آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں عزت دی، غلبہ دیا، نصرت دی، فتح دی، بہرحال یہودی کچھ بھی ہوں اہل کتاب تو ہیں، اور پھر وہ اس وقت ختم ہو گئے، ان کی قوت ختم ہو گئی، مدینے سے نکال دیے گئے، خیبر میں آئے، خیبر میں ذلیل ہو گئے، مسلمانوں کے باج گزار بن گئے، لیکن صفیہ ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی، بہت بڑے رئیس کی بیٹی اور ایک بہت بڑے سردار کی بیوی، اگر آپ اس سے خود شادی فرما لیتے تو کم از کم ان کی شان رہ جاتی، ان کی دلجوئی ہو جاتی، اور یہی بات جو ہے شاید ان کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بن جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو دہیا کے حصے میں آ گئی، میں تو اپنے صحابی سے کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جس کے مقدر میں نصیب میں تھی باندھی اسی کو مل گئی۔ صحابہ نے حضرت دہیا سے پوچھا تو نے کہا واللہ، اب دیکھیں سارا سلسلہ قدرت کی طرف سے، انہوں نے کہا واللہ، انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے میں نے تو اس وقت تک بی بی صفیہ کو دیکھا ہی نہیں، باوجود اس کے وہ میرے حصے میں آ گئی، لیکن میں نے تو نظر ہی نہیں پڑی۔ اگر حضور چاہتے ہیں تو میرا تو اپنا جسم و جان قربان ہے، چاہے جائے کہ ایک جاریہ، ایک غلام لڑکی جو مجھے ملی ہے میں حضور کے لیے قربان نہ کر سکوں، یہ کوئی بات ہے؟ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے شادی کی۔ اب اس بات کو دیکھیں کہ جب شادی ہو گئی تو بی بی صفیہ کے چہرے پر ایک نشان، تو سرکار دو عالم رحمت للعالمین حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک دن پوچھا کہ صفیہ ما ھذا، یہ کیا نشان؟ اس نے کہا حضور نہ پوچھیں تو اچھا ہے۔ حضور نے فرمایا اب تو میں نے پوچھ لیا۔ انہوں نے کہا حضور پھر آپ کو شاید میرا جواب ناگوار گزرے، آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں، جو بات ہے بتا دو۔ انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے اتنا عرصہ قبل میں نے خواب دیکھا تھا
کہ ایک آسمان سے چاند اترا ہے اور میرے ساتھ آ کے بستر پہ لیٹا ہے. یہ میں نے خواب دیکھا. تو صبح میں نے یہ خواب جو ہے اپنے شوہر کو بتلایا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک چاند آتا ہے اور آ کے میرے پہلو میں میرے بستر پہ لیٹ جاتا ہے. تو میرے خامن نے غصے میں آ کے مجھے مارا تو یہ میرا زخم ہو گیا. اس نے کہا اچھا حل تریدین ازواجک بمحمد، یہ خواب تم اس لیے دیکھ رہی ہو کہ تم محمد مصطفیٰ کی بیوی بننا چاہتی ہو، حالانکہ وہ تو یہودی. اور چاند دیکھنے سے بھی کیا ہو گیا، ان کو پتا تھا کہ یہ چاند کی تشبیہ جو ہے اس دنیا میں اگر کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی مماثلت کرتی ہے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو اب شادی سے پہلے اس کا خواب آنا اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو خواب نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں بی بی صفیہ کے علاوہ اور بیوی جو ہے سیدہ حفصہ، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں، بی بی میمونہ، یہ جو آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں نا، نوریہ کے قریب جن کا مزار ہے، یہ وادی صرف ہے، یہ بی بی میمونہ یہاں سے ہیں. اور ان کا بھی عجیب بات ہے کہ ولدت بصرف ونکحت بصرف وتزوج بها بصرف وماتت بصرف، کہ بی بی پیدا بھی اسی علاقے میں ہوئی، نکاح بھی اسی جگہ ہوا، حضور نے بی بی بھی اسی جگہ بنایا، اور پھر موت بھی اسی جگہ آئی اور دفن بھی اسی جگہ ہوئی. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ایک بی بی ہیں جویریہ. یہ جویریہ جو ہیں یہ نضر بن حارث کی بیٹی ہیں. نضر بن حارث جو ہیں یہ بنی المصطلق کا بہت بڑا سردار ہے. اس نے حضور کے خلاف جنگ کرنی چاہیے، حضور نے حملہ کیا، فتح ہو گئی، شکست کھا گیا. اور یہ بیوی جو تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا حضور کہ نضر بن الحارث ٹھیک ہے آپ کا دشمن ہے، لیکن وہ بن المصطلق کا ایک بہت بڑا سردار، اور یہ سردار کی بیٹی، اگر یہ آپ کے گھر میں آ جائے تو تالیف قلب ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. تو بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ اس بیوی جیسی، بی بی جویریہ جیسی عورت خوش قسمت میں نے کوئی نہیں دیکھی. تو لوگوں نے پوچھا کہ بی بی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب حضور نے شادی کر لی تو جس صحابی کے گھر میں کوئی بی بی باندی بن کے، کنیز بن کے ملی تھی اسی خاندان سے، فَأَعْتَقُوهُمْ فَأُعْتِقَتْ مِئَةُ امْرَأَةٍ، انہوں نے کہا، سب نے کہا بھی آزاد کر دو، اب تو ان کا حضور سے رشتہ ہو گیا. حضور کے رشتہ داروں کو ہم گھر میں غلام بنا کے کیسے رکھیں، کنیز بنا کے کیسے رکھیں؟ تو اس بیوی کی وجہ سے 100 لڑکی کو آزادی ملی. تو اس جیسی خوش قسمت بیوی کیسے ہو سکتی؟ بی بی ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، پہلا خاوند جب فوت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو ایک ایک نکاح پہ آپ نظر دوڑائیں، ایک نکاح میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نفسانی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا آپ کو نظر نہیں آئے گی، بلکہ اللہ کا احکام، اسلام کا پھیلانا، دین اسلام کی قوت کا ذریعہ بننا، اور وہ دین جس نے قیامت تک چلنا ہے. حضور کی داخلی زندگی کے بارے میں ہمیں کون خبر دے؟ یعنی خارجی زندگی تو صحابہ کے سامنے ہے، لیکن حضور کی داخلی زندگی، حضور کے گھر کی زندگی، حضور کی نیند، حضور کی تہجد، حضور کا رات کا پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھروں میں بیٹھنا، حسن معاشرت، یہ ساری چیزوں کا سبق کون دے سکتا تھا؟ اس لیے اللہ کو منظور یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج ہوں، تاکہ یہ بھی ایک ذریعہ بنے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم میں پھیلنے. اور پھر عدل دیکھیں، اللہ نے ہر مسلمان مرد کے لیے 4 بیویوں کی اجازت دی کہ ہر آدمی 4 بیویاں کر سکے. قرآن پاک میں موجود ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یعنی اگر چاہو تو 4 عورتوں سے شادی کر سکتے، بیک وقت ایک آدمی اپنے گھر میں 4 بیویاں رکھ سکتے. اچھا، اب اگر فرض محال ایک بیوی مر جائے، 3 ہو گئی، تو پھر 4تھی شادی اور کر سکتا. 2 بیویاں مر جائیں تو اب 2 شادیاں اور کر سکتا ہے. فرض محال خدا نہ کرے جھگڑا ہو گیا،
اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی تو پھر 3 بچ گئی، تو اب ایک اور بیوی کر سکتا ہے۔ لیکن ادھر دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کو 9 بیویوں تک کی تو اجازت دے دی، لیکن پابندی کیا لگا دی؟ اللہ نے حکم فرما دیا کہ میرے نبی آج کے بعد آپ ان بیویوں کے بجائے اور کوئی شادی نہیں کر سکتے، کہ اس میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور شادی کر لیں، نہیں، یا ان میں کوئی بیوی مر جائے تو اس کے بدلے میں اور بیوی لے آئے، نہیں، بس اب اللہ نے آپ کے مقدر میں یہ رکھ دی، یعنی اجازت تو 9 کی دے دی لیکن آگے ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے پابندی لگا دی۔ یہاں عام آدمی کو 4 کی اجازت تو دی لیکن آگے پابندی نہیں لگائی۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کسی مسئلے میں ناراض ہو گئے اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تک کسی بیوی سے بات نہیں کروں۔ اس کو کہتے ہیں شریعت میں ایلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تو حضرت عمر تشریف لائے اور بی بی حفصہ سے بے حد ناراض ہو، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ حضور کو ہر وقت تنگ کرتی ہو، خرچہ چاہیے خرچہ چاہیے، اور حضور خرچہ دیتے ہیں تو تم صدقہ و خیرات کر دیتی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی ہو ہر وقت، تو یہ بات جو ہے باعث خطرہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضور نے اگر طلاق دے دی تو اللہ تو قادر ہے حضور کے لیے اور بیویوں کا انتظام کر لیں، اللہ کو کیا مشکل ہے۔ اب آپ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ طَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا۔ اللہ نے فرمایا کہ خبردار، اگر اللہ چاہے اپنے نبی کو حکم دے دے کہ تم کو طلاق دے دے، اللہ تم سے بھی زیادہ بہتر عورتیں نبی کے گھر میں لے آئے جو اسلام والی ہوں گی، ایمان والی ہوں گی، راتوں کو عبادت کرنے والی ہوں گی، رات دن اللہ کے دین کے پھیلانے والی ہوں گی، روزے رکھنے والی ہوں گی، اور اپنے جسم و جان کی مال کی حفاظت کرنے والی ہوں گی۔ ایسی بیویاں بیوہ بھی ہوں گی، کنواری بھی ہوں گی، اگر اللہ چاہے تو آپ سے بھی زیادہ بہتر بیویاں لے آئے۔ اب مسئلہ سمجھیں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی بیوی کو پھر طلاق نہیں دی، اور اللہ نے یہ بھی حکم کر دیا کہ حضور اب یہ آپ کی بیویاں ہیں، ان کے بجائے اور تبدیل بھی نہیں ہو سکتی۔ تو علماء نے یہی سے نقطہ نکالا کہ ان بیویوں سے اور کوئی بیویاں اچھی ہوتی تو اللہ بدل دیتے، کیونکہ ان سے اور اچھی کوئی کائنات میں اور پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے اللہ نے بدلی ہی نہیں، ورنہ اللہ چاہتے تو ان سے اچھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بدل دیتے۔ اچھا پھر دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں، طیبات و ابکارا، بیوہ اور کنواریاں۔ انہوں نے کہا یہی ترتیب دیکھ لو کہ پہلے شادی حضور کی بیوہ سے ہے اور کنواری کی بعد میں ہے، تو اللہ نے بیوہ کا پہلے ذکر کیا، کنواری کا بعد میں ذکر کیا، تو جس سے اشارہ ہوا کہ میرے نبی یہ ہم نے آپ کے لیے چن لی ہیں، یہ مسلمات بھی ہیں، مومنات بھی ہیں، قانتات بھی ہیں، تائبات بھی ہیں، عابدات بھی ہیں، سائحات بھی ہیں، ان سے اچھی بیویاں دنیا میں نہیں۔ تو یہ ساری تو پھر اللہ نے چن کے نبی کے لیے فیصلہ کیا، اس میں حضور کی ذات پہ اتہام لگانے کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کرنے کی کسی کو کیوں، ما سوا اپنی گمراہی کے یا اپنی بدباطنی کے اور کوئی اس میں وزن یا حقیقت یا دلیل کوئی